یعصون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ پروردگار عالم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی اس پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بات یہ ہے کہ ہر دور میں دو شجرے ازل سے لے کے ابد تک چلتے رہیں گے، ایک شجرہ خبیثہ ہے اور ایک شجرہ طیبہ ہے۔ شجرہ طیبہ آل محمد پر درود بھیج کر اپنی پہچان کروا رہا ہے اور شجرہ خبیثہ اپنی پہچان کروا رہا ہے۔ یہ میرے بائیں طرف جو پریس کلب بنا ہوا ہے، اس میں جتنے صحافی حضرات بیٹھے ہیں یہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا کام ہے کہ یہ حق اور باطل اپنے افکار کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے انسانوں تک اور انسانیت تک پہنچائیں۔ نو میٹر کہ یہ کس مسلک سے ہوں گے، کس مشرب سے ہوں گے، یہ چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو، یہ جتنے صحافی ہیں ان سب کو قبر میں جانا اور طے ان کو اس وقت دنیا میں کرنا ہے کہ ان کی قبر میں منکر نکیر کو آنا ہے یا مبشر و بشیر کو آنا ہے۔ علامہ سبط ابن جوزی بہت بڑا عالم اہل سنت، اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا کہ جہاں پر اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا چیپٹر قائم کیا ہے، وہاں اس نے لکھا ہے کہ جس طرح علی ابن ابی طالب نے کہا کہ ہر مرنے والے کی قبر میں علی آتے ہیں، اسی طرح امام موسیٰ کاظم بھی قبر میں آتے ہیں۔ اب طے یہ کرنا ہے، اور جتنے اس وقت بچ گئے ہیں اور جتنے اس وقت یہاں پر سانسیں لے رہے ہیں، طے یہ کرنا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قبر میں بلا کر قبر کو گلزار بنانا ہے یا قبر کو آگ کا پیوند بنانا ہے۔ پہلے تو یہ بات میں نے آپ کے حوالے کی، اور یقیناً جیسے کہ میرے پیش رو حضرات نے لعنتیں بھجوائی ہیں، تو اس سلفی کا یقیناً جو وہ حقدار ہے، لعنت کا ہی حقدار ہے، وہ سب آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن میں کچھ فکری باتیں، میرا طریقہ یہی ہے کہ میں عرض کرتا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ پریس کلب میں جتنے حضرات بیٹھے ہیں اس وقت، نہ معلوم کس کام میں وہ مصروف ہوں گے، یہ بہت بڑا اس وقت احتجاج ہو رہا ہے۔ اگر تعداد پہ آپ جائیں گے تو ہمیشہ اہل حق کی تعداد کم ہی رہتی ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اکثریت کافر ہوتی ہے۔ تو پہلے تو یہ تمام متوجہ ہو جائے، اور پھر ہمارے دائیں طرف جو پورا ایک سلسلہ ہے جسے آپ ریڈ زون کہتے ہیں، کہ جس میں وزیر اعلیٰ بھی بیٹھا ہوا ہے، جس میں اس طرف گورنر بھی ہے اور پھر اسلام آباد تک وزیر اعظم بھی ہے۔ تو اگر آج وزیر اعظم امام موسیٰ کاظم اور ان کی مادر گرامی کی نصرت کے لیے، امام زمانہ کی نصرت کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھاتا تو وزیر اعظم پر بھی لعنت ہے۔ یہ جو وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے جس کے نام میں شاہ لگا ہوا ہے، اگر اس وقت یہ نصرت امام نہیں کرتا تو اس کی قبر پر بھی لعنت اور اس پر بھی لعنت۔ اس مراد علی شاہ کو بھی قبر پہ جانا ہے، اور یہ اپنا تمام تر جتنا بھی اس کا مال اسباب ہے یہ لے کے نہیں جائے گا۔ اس مراد علی شاہ کو، ناصر حسین شاہ کو، جتنے منسٹر تھے سب کو زمین کے اوپر بیٹھ کر یہ طے کرنا ہے کہ زمین کے نیچے آگ میں ملوث ہونا ہے یا گلزار میں ملوث ہونا ہے۔ نہ ناصر شاہ لے کے جائے گا، نہ مراد شاہ لے کے جائے گا۔ یہاں سے ان کو آواز بلند کرنی پڑے گی۔ اپنے مسائل کے لیے تم وزیر اعظم سے احتجاج کرتے ہو، تو تم جس کی وجہ سے شاہ بنے ہوئے ہو، جس کی وجہ سے سید بنے ہوئے ہو، تم آج وزیر اعظم سے احتجاج نہیں کر سکتے کہ سلفی کو فوراً گرفتار کیا جائے۔ تم اپنی حکومتیں بچانے کے لیے تو احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پہ آ جاتے ہو۔ تمہیں نہ اپنی قبر کی پرواہ ہے، نہ تمہیں حاشر کی پرواہ ہے۔ مجھے تو ان کا کلمہ بھی جھوٹا لگتا ہے، یہ چاہے وزیر اعظم ہو چاہے کسی بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو، ان کا لا الہ الا اللہ بھی جھوٹا ہے، ان کا محمد رسول اللہ کہنا بھی جھوٹ ہے۔ اس وقت تک لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ قبول نہیں ہوگا کہ جب تک اس اطاعت کی منزل پر، اس احترام کی منزل پر، اس ادب کی منزل پر نہ آ جائے۔ تیسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ملتان میں بھی جو احتجاج ہوا تھا 2 سال پہلے، جب مادر گرامی حجت زمانہ کی شان میں گستاخی ہوئی تھی، تو ہم یہاں سے گئے تھے اور وہاں پر بھی میں نے عرض کیا تھا، وہاں پر بہت کثیر تعداد میں لوگ جمع تھے، کیونکہ میں یہاں اتنی کثیر تعداد میں نہیں دیکھ رہا، نہ معلوم موبرین کو کیا ہو گیا ہے۔ میں اس وقت کسی کی خوشنودی میں نہیں آیا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ذاتی طور پر۔ میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ اگر کل کو امام زمانہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں؟ یقین فرمائیں میں اپنے خود احتسابی کی منزل پر ہوں، میں اپنے ضمیر کو خود جانتا ہوں۔ میں نے کہا تیسری بات میں نے کہی تھی کہ آج نصاب پر بڑی بات ہو رہی ہے اور نصاب میں سے بہت سی چیزیں نکالی جا رہی ہیں، تو یعنی وفاقی محکمہ تعلیم کو بھی
اور صوبائی محکمہ تعلیم کو، صوبائی وزیر تعلیم کو بھی اور وفاقی وزیر تعلیم کو بھی ہم مخاطب کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی آپ یہ اکیڈمک جو چیزیں ہیں، یہ بھی آپ جو اسکول کالج کے نصاب ہیں اس کو ایک طرف رکھیے، پہلے آپ مدرسوں کے نصاب پر غور کریں کہ مدرسوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ مدرسوں میں جب تک جارحانہ لوگوں کا، متشدد لوگوں کا، دہشت گردوں کا تذکرہ ہوتا رہے گا، ایسی دہشت گردی ہوتی رہے گی۔ میں اس کو دہشت گردی نہیں کہتا کہ کسی کو مار دیا، دہشت گردی یہ ہے کہ شان رسالت میں گستاخی ہو جائے۔ پھر ابھی پچھلے دنوں جب پریس کانفرنس تھی میں نے ایک جملہ کہا تھا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ صحافی بیٹھے ہوں گے سن رہے ہوں گے، یہ بہت اپنے کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، تو آپ پڑھی لکھی بات سنو نا، اور کرنا تمہیں اگر تمہیں اپنی قبر کی پرواہ ہے تو آج کے احتجاج کو کل کے تمام اخبارات میں لیڈنگ اسٹیٹمنٹس کے ساتھ چھایا کرو نا اگر تمہیں اپنی قبر کی پرواہ ہے۔ اس لیے پریس کلب میں کھڑے ہوئے ہیں تاکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی حجت تمام کر دی ہے، اب تمہارے اوپر ہے کہ تم حجت تمام کرتے یا نہیں کرتے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ مدرسوں کے نصاب پر اور مدرسوں کے جو نصاب بنانے والے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے، ان کو سپروائز کیا جائے، مدرسوں کے نصاب کو تبدیل کیا جائے، مدرسوں کے جو پرنسپل ہیں ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے کہ وہ کہاں سے آئے۔ جب بھی یہ تاریخ شاہد ہے اس بات پر کہ جب بھی آل محمد کی شان میں گستاخی ہوئی ہے اس گستاخی کے پیچھے یا تو ابن کثیر رہا ہے یا ابن جماعت رہا ہے یا ابن زیاد رہا ہے۔ تو ہم نے تو اس وقت زمین کے اوپر اس وقت کھڑے ہو کے اپنا حق ادا کر رہے ہیں اور پروردگار کو شاہد بنا رہے ہیں کہ بارے اللہ جن سے تو محبت کرتا ہے ان سے ہم محبت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور ان سے اس طریقے سے تاکہ لوگ بھی متوجہ ہو جائیں کہ آل محمد کا اور رسول کا احترام کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ باتیں میں نے آپ کے حوالے کی اور اگر پہنچ جائیں ان تک تو بڑی بات ہے، اور اگر ان میں اتنی ہمت ہے کہ ان کے پاس لفافے نہ پہنچے تو تب تک یہ کوئی بات شائع نہیں کرتے۔ تو اگر آپ کو لفافے چاہیے بھائی تو آپ کو لفافے بھی دے دیے جائیں گے، لیکن سب سے بڑا لفافہ آپ کو قبر میں ملے گا، وہ لفافہ پھر آپ قبر میں کھول کے دیکھے گا کہ کیا ہوگا۔ تو خدا لعنت کرے ایسے لوگوں پر کہ جو ہمیشہ سے آل محمد کی شان میں گستاخی کرتے رہے ہیں۔ آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بائیں طرف بھی ایک صاحب امامہ شخصیت ہیں اور تمام معمم حضرات یہاں کراچی میں بھی سانسیں لے رہے ہیں، پنجاب میں بھی سانسیں لے رہے ہیں، ایام ازاں آ رہے ہیں۔ کم از کم 2-3 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہیں سے کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ذاکرین نے ذرا سی بھی کوئی بات کی ان کے کلپ کو نکالا اور محکمہ جو داخلہ ہے اس تک پہنچا دیا اور اپنے ہی لوگ اپنے لوگوں کے خلاف FIR کٹواتے رہے، ان پر پابندیاں لگواتے رہے۔ تو میں بصد ادب اپنے علماء کرام کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سب مل کے آج یہاں سے ہمارے عباس مہدی ترابی صاحب یہاں سے ایک موومنٹ شروع کریں، پنجاب میں غلام مصطفیٰ انصاری صاحب ہیں جو بہت ایکٹیو رہے ہیں ان کو آن بورڈ لیں اور پنڈی تک سارے معمم حضرات مل کے کانفرنس کریں۔ یہاں ماتمی کھڑے ہوئے ہیں، ماتمیوں نے اپنا حق ادا کر دیا، ماتمی اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ یہ جو اپنے کو عالم کہتے ہیں یہ کب حق ادا کریں گے؟ آپ کے سر پر امامہ ہے تو آل محمد کی وجہ سے اس امامے کا حق ادا ہونا چاہیے۔ سارے معمم حضرات ابھی جتنے یہاں نظر آ رہے ہیں کم از کم کراچی میں ایک ایسا احتجاج ہونا چاہیے کہ کم از کم 100 امامے دکھائی دینے چاہیے اور سب مل کے جائیں اپنے اپنے علاقوں میں اس کے خلاف FIR کٹوائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔